الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله اللہ تعبدوا الا إياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد یہ چند آیتیں جو میں نے تلاوت کی، یہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت سورہ یوسف کے تذکرے میں جہاں یہ بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے اور پھر ان کے دو ساتھیوں سے کے متعلق اور ان کے ساتھ حضرت یوسف کی خواب کے تعبیر پوچھے جانے اور بیان کرنے کا جو ذکر ہے، اسی ضمن میں جو آپ نے دعوت دی وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل الرحمن، بعض روایتوں میں خلیل الرحمن بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہم کہتے ہیں، پوتے کے بیٹے ہیں. یہ تذکرہ میں اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ آج ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یعنی تذکرہ، آپ کی زندگی اور سیرت کا بیان عید الاضحیٰ، قربانی اور حج کے حوالے سے کیا جاتا ہے. زندگی کے کئی پہلو ان کے آتے ہیں. میں ایک پہلو پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی موجودہ حالت. اور ہر مسلمان کی یہ خواہش کہ ہم دبے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، لوگوں کی نظر میں دنیا کے اندر اجتماعی طور پر کوئی عزت مقام نہیں رہ گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دینی امامت اور دنیا کی عزت پھر سے حاصل ہو تو اس میں سیرت ابراہیم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اثرات و نتائج میں یہ پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے. خود حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کو جو ہے اجر سے نوازا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ کلمات، کچھ باتوں میں آزمایا، ابتلا و آزمائش میں ڈالا، تو انہوں نے اسے پورا کیا. جو جو حکم اللہ نے دیا، جو جو امتحان لیا، ساری آزمائش و امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، کامیاب رہے، پورا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. تو حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. مطلب جب اللہ کی آزمائش میں آپ پورے اترے تو اللہ نے آپ کو اونچائی اور عزت و امامت سے نوازا. اور یہ کہا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی تھے
اپنی نسلوں اور اپنی امت کے بارے میں سوچنے والے. تو کہا قال ومن ذریتی، امامت مجھے دینے والا ہے. فوراً کہا کہ میری ذریت، میری اولاد میں سے امامت ملے گی یا نہیں؟ تو اللہ نے جواب میں کہا قال لا ینال عہد الظالمون، میرے عہد کو، میرے اس وعدے کو ظالم لوگ نہیں پائیں گے. کون ہے ظالم؟ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا کہ جو لوگ بغیر علم کے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. ہاں والذین ظلموا اتبعوا اہواءہم بغیر علم، ظلم ان لوگوں نے کیا جو اپنی خواہشات کی پیروی بغیر علم کے کرتے ہیں. علم کیا ہے؟ اللہ کی وحی. اللہ کی وحی کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں، فلاں اور فلاں کے طریقے کو، دوسرے منہج، مسلک، مذہب کو مانتے ہیں. وہ خواہشات نفس کے پیروکار ہوئے. تو جو اللہ کا دین نہیں مان رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ خواہشات نفس کے پیرو ہیں، اور وہی ظالم ہے. اور جو ظالم ہے اللہ اس کو امامت نہیں دے گا، اللہ اس کو عزت اور بلندی، لیڈرشپ نہیں دے گا. اسی طریقے سے اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمایا کہ کیا ہے، لما امروا، کیا ہے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، کہ جب ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا، ائمہ، پیشوا، لیڈر، امام بنایا، ان کو امامت سے نوازا. ہاں یہدون بامرنا، ان کا کام کیا تھا؟ امام کی حیثیت سے وہ کیا کام کرتے تھے؟ ہمارے حکم کے ذریعے، شریعت اور دین کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. تو عزت چاہیے تو دین پھیلائیے، توحید پھیلائیے، اس کے سامنے رکھیے. اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف کے اس واقعے پر آئیے کہ جب وہ ہمارے حکم کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، امامت دی. اور آگے بتایا دو چیزیں، دو شرطیں، دو صفتیں. کب امامت ملی؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے رات میں. ہاں اس آیت پر کافی تفصیلی گفتگو درس میں نے کی تھی. دو صفتیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ امامت دین کی ملتی ہے اس کو جو صبر کرے اور جو یقین رکھے. یقین کیا ہے؟ صحیح ایمان. صحیح ایمان کیا ہے؟ صحیح علم اور صحیح ہدایت. آپ کو صحیح علم ملے گا تو ہی ہدایت ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس صحیح ہدایت ہے تبھی ایمان ہے. اور والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسان خسارے میں. خسارے سے کون بچے گا؟ دنیا کے نقصان سے، آخرت کے نقصان سے. سب سے بڑا نقصان جہنم میں جانا ہے، جنت سے محروم ہونا ہے. دنیا میں بے عزت اور ذلیل ہونا ہے، نقصان ہے. ان نقصانات سے بچے گا کون؟ جو ایمان لایا، عمل صالح. ایمان کیا ہے؟ صحیح علم، صحیح ہدایت، اور وہی یقین ہے. وہ جو یقین کی صفت رکھتا ہے، اور یقین اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، ثابت قدمی ہوگی. اب یقین اگر ہے تو آپ، یہ جو نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ارد گرد، فتنے جو آج ہمارے نوجوان ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، آنکھ بند کر کے، مانتے نہیں ہیں، جہالت کے ساتھ، جاہلوں کے پیچھے جہالت کے ساتھ چل رہے ہیں. علماء کی بات سنتے، مانتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یقین نہیں ہے. علم اور یقین اگر ہوتا، اگر صحیح ایمان ہوتا، تو یہ جو صحابہ کو گالی دینے والے، حدیثوں کا انکار کرنے والے، بدعقیدگی کو پھیلانے والے، وحدت الوجودی بات کرنے والے، قرآن حدیث کی صراحتاً مخالفت کرنے والے کہ اللہ ہر جگہ عرش پر نہیں ہے. اللہ ذات کے ساتھ عرش پر ہے، علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. لیکن ہمارے ہاں اکثریت اس کو نہیں مانتی. مطلب ہندوستان، پاکستان میں وہ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، طب تابعین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تمام محدثین کے مسلک کو نہیں مانتے. یہ سب یہ مانتے ہیں جو میں نے نام لیا، اور جتنے امامان دین ہیں سب مانتے ہیں کہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پہ ہے، علم کے ساتھ ہر جگہ. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو ایسا نہ مانے وہ کافر. امام ابو حنیفہ کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور حنفی کہلانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں، ہر جگہ ہے. نا کمال؟ کیوں ہے یہ؟ علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، قرآن حدیث کی صحیح علم نہیں ہے. عقلانیت، رائے، اس کو زیادہ مانتے ہیں، قرآن حدیث کم مانتے ہیں. اور یہ ماننا، یہ بھی نہیں مانتے کہ ہم ایسا مانتے ہیں، کیونکہ جاہل ہیں، یقین نہیں ہے. تو یہ جو مرتد ہو رہے ہیں، بدعتی بن رہے ہیں،
قرآن حدیث کا نام تو لیتے ہیں لیکن قرآن حدیث کے خلاف جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے تو یقین سے ایمان بچتا ہے. یقین سے جو شبہات کے فتنوں کی الغار ہے جس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، یقین اگر ہے تو آپ کا عقیدہ سیف رہے گا، مضبوط رہے گا. یقین سے شبہات کے فتنوں سے تحفظ ملتا ہے. اور صبر بڑی جامع چیز ہے. دین کے جتنے اعمال ہیں، نیک اعمال، عمل صالح آپ کو کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے، صبر کی ضرورت ہے. زنا، چوری، موبائل کا استعمال، جھوٹ، چوری، زنا، ان چیزوں سے بچنا ہے، صبر کی ضرورت ہے. خوددار بننا ہے، صبر کی ضرورت ہے. بہادر بننا ہے، صبر کی ضرورت ہے. ایمان پر جمے رہنا ہے، اپنے ضمیر کو، ایمان کو بیچنے سے بچنا ہے، صبر کی ضرورت ہے. کوئی بھی عمل آپ کریں گے، صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے حضرت علی نے کہا کہ صبر کا تعلق ایمان سے ایسے ہے جیسے سر کا تعلق دھڑ سے ہے. ہاں، جس کا سر کٹ جائے اس کا دھڑ بیکار ہے. تو جس کا ایمان نہ رہا، جس کا صبر نہ رہا، اس کا ایمان نہیں ہے پورے دین پر. تو صبر کے ذریعے سے جو شہوات کے فتنے ہیں، ہرس، لالچ، گناہ کے کام، ناکامی کے کام، برائی کے کام، ان سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. تو صبر کے اگر آپ کے اندر ہے تو آپ شہوات کے فتنوں سے، خواہشات نفس سے بچیں گے. اور اگر یقین ہے تو شبہات یعنی عقیدے کے فتنے سے، عقیدے کی گمراہی سے بچیں گے. یہ دو چیزیں ہیں تو امامت ملے گی. اور یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے. آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی اور امام بنے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا. تو اب حضرت ابراہیم کی دعوت کا ایک پہلو، اس کو کئی حیثیت سے حضرت یوسف کا واقعہ دیکھیے کہ یہ حضرت ابراہیم کی دعوت کی تاثیر کی حیثیت سے دیکھیے، طریقے کی حیثیت سے دیکھیے، اور کس چیز کی دعوت دی رہی ہے اس کو بھی دیکھیے. ہمارے یہاں لوگ دعوت کا نام لیتے ہیں لیکن نبی کی دعوت نہیں دیتے. فلاں بزرگ، فلاں امام، میٹھی میٹھی سنت، اور جو بنیاد ہے جو نبی جو دیتے تھے اس سے آنکھ بند کر کے کترا جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ اختلافی بات ہے، اس کو کریں گے تو جھنجھٹ کی بات ہے. یہ جاہل ہیں، خود علم سے محروم ہے، ہدایت کے دینے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بتا رہے ہیں، غلط دین بتا رہے ہیں، بدعت کی تبلیغ کر رہے ہیں. سنت کی تبلیغ سے زیادہ بدعت کی تبلیغ ہو رہی ہے ہمارے یہاں. اور سنت کا رد کرتے ہیں جو لوگ بدعت کی تبلیغ کرتے ہیں. جو ایک غلط اصول کو، دین میں نئی چیز کو دین مانتا ہے تو صحیح ماننے والوں کا رد کرتا ہے. میں نے رات میں بیان کیا کہ یہ ڈبل جہالت ہے. ایک تو آپ صحیح نہیں جانتے، جاہل، اور غلط کو صحیح مانتے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، ڈبل جاہل. ڈبل گناہ کر رہے ہیں وہ لوگ. چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. زنا چوری گناہ ہے، بدعت اس سے بڑا گناہ ہے. زنا چوری کرنے والا توبہ کر سکتا ہے، بدعت والا توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ دین سمجھتا ہے اسے. اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں واقعے پہ آتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اثر دیکھیے. قوم کے لوگوں میں لوگ ایمان نہیں لائے، باپ بھی نہیں لایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والا آپ کی بیوی کا تذکرہ ہے، حضرت سارہ، اور حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے برادر زادے یعنی بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا، سورہ عنکبوت کا بیچ کا حصہ ہے، حضرت ابراہیم کی دعوت ہے، قوم کو خطاب ہے. پھر اس کے بعد آخر میں فآمن لہ لوط، کہ حضرت ابراہیم پر لوط ایمان لائے. لوط علیہ السلام میں نے بتایا حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، یہ ایمان لائے. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. اور انہوں نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوط نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں ابراہیم نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں نے کہا. تو اگلا جو جملہ ہے ہجرت دونوں نے کی. تو آگے کہا کہ ابراہیم نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. دین کے لیے عقیدہ بچاتے ہوئے قوم، وطن، علاقے کو چھوڑ دینا، ہاں یہ ہجرت ہے عام لفظوں میں. ابراہیم علیہ السلام نے کی، ایمان بچایا. حضرت لوط نے کی، ان کی بیوی نے کی، ایمان بچایا، عقیدہ بچایا، گھر چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی بنگلہ ہے، دوسرا گھر ہے کسی شہر میں، وہاں چلے گئے. نہیں، اللہ کے لیے بس نکل گئے، اللہ انتظام کرے گا. کہتے ہیں پہلے ایک جگہ کوسی گئے، پھر وہاں تنگ ہوا تو معاملہ پھر شام کی طرف گئے. حضرت ابراہیم، پھر حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہاں سے صدوم کی طرف گئے. صدوم ایک بستی،
اور حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور اس کے علاقے کے جو لوگ تھے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا اللہ نے۔ میں کہنا صرف یہی چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے نے جس پر جو ایمان لائے، ایمان لانے والا ایک تذکرہ ہے، بیوی کے علاوہ یہ ایک شخص۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیے کہ آپ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم کی دعوت میں سمجھانے میں کوئی کمی تھی، قوم کے لوگوں نے ایمان نہیں لایا، تو نتیجے کے اعتبار سے آپ نہیں دیکھیں گے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، فخر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی غلط آدمی سے بھی اللہ صحیح کام لے لیتا ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ فاجر آدمی سے بھی اس دین کو طاقت اور تائید دلوا دیتا ہے۔ یہ اس وقت کہا تھا جب ایک شخص نے بہت اچھی جنگ کی تھی اور خودکشی کر لی تھی، اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ جنگ میں جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی دیکھتے رہے اور آ کے کہا کہ ہاں، جب وہ زخموں سے تاب نہیں لا پائے تو اپنے آپ کو مار لیا، نیزہ لا کے خودکشی کر لی۔ تو آ کے کہا اللہ کے رسول آپ نے صحیح کہا تھا، اس نے ایسا ایسا کیا، تو آپ نے یہ جملہ کہا۔ تو یہ نتیجہ کہ ہمیں فلاں کام اچھی تقریر کرتے دکھ رہا ہے، اچھا کام کرتا ہوا دکھ رہا ہے، تو اب آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگو، یہ اصول نہیں ہے۔ آج دنیا کے بہت سارے لوگ گمراہ ہیں اسی وجہ سے کہ کسی غلط آدمی پر بھروسہ کر لیا اور اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے لگے۔ اب اس کی صحیح باتوں کے ساتھ اس کی غلط باتیں بھی مان رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا صحیح نہیں ہوتی ہے، کتنا بڑا بھی بدعتی ہو، کتنا بڑا بھی گمراہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کے پاس صحیح بات ہے۔ جتنے بھی مذہب ہے دنیا میں کچھ نہ کچھ باتیں صحیح ہے، لیکن وہ ناحق ہیں اسلام کے سوا۔ تو بہرحال اللہ کے حضرت ابراہیم کے پر ایمان لانے والے خود نبی ہو گئے، یہ ایک بھتیجے نبی، پھر اولاد ہوئی۔ اللہ نے آگے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ بعد کی بات ہے۔ اسحاق اور یعقوب ہم نے نوازا، یہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے، ہاں یہ بھی نبی۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، یہ بھی نبی۔ حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی نبی۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم نے مشرک باپ کو چھوڑا، مشرک سماج اور خاندان کو چھوڑا، اللہ نے اولاد دی نبی، ایک ہی نہیں دو۔ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی نبی، ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہاں دونوں کا ذکر کر کے حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر کر کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی ذریت اور نسل میں نبوت اور کتاب عطا کی، یعنی حضرت ابراہیم کی ذریت میں۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعوت کی تاثیر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پھل دیکھیے، دنیا میں مل رہا ہے۔ مشرک رشتہ داروں کو چھوڑا، نبیوں کی نسل دے دی، ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب نازل کی۔ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی نبی حضرت ابراہیم کی نسل کے باہر نہیں آیا۔ اللہ کے رسول حضرت اسماعیل اور حضرت اللہ کے رسول صرف حضرت بنی اسماعیل میں ہوئے بس، باقی جتنے ہوئے یہ اسحاق یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں سارے انبیاء ہوئے حضرت عیسیٰ تک، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی یہی تھے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تذکرہ کیا کہ میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں، ہاں وہ مجھ سے پہلے وہ نبی تھے، اسی دور میں حضرت یحییٰ بھی تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں، حضرت اسماعیل نبی، ہم قربانی کے حوالے سے ان کا واقعہ پڑھتے ہیں، وہ کیسی اولاد تھے۔ حضرت ابراہیم کی ایک اولاد وہ تھے، جب اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم نے کہا کہ تمہیں ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھ رہا ہوں، جواب ملا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا اللہ نے کر ڈالیے۔ منکرین حدیث کے بارے میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جو خواب دکھا وہ اللہ کی وحی ہے، صرف وہی اللہ کی وحی نہیں ہے جو کتاب کی شکل میں آئے، صرف قرآن ہی اللہ کی وحی نہیں ہے، سنت بھی اللہ کی وحی ہے، اس کو بھی ماننا فرض ہے، نہ ماننا کفر ہے، کفر، کافر ہو جائے گا جو انکار کرے گا۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل کو کہا، حضرت اسماعیل میں یہ حکم دیا کہ کہاں چلا دیجیے، چھری چلانے کے لیے بے باپ تیار، چھری چلوانے کے لیے بیٹا تیار۔ یہ حضرت ابراہیم کی پرورش۔ اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے جو دعائیں کی ہیں اس کا اشارہ کروں۔ اولاد جب حضرت ابراہیم نے مانگی تو کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد دے، اولاد دے، صرف اولاد نہیں مانگی، صالحین میں سے اولاد دے۔
آج اس تناظر میں بھی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر سوچئے کہ ہم لوگ اپنی اولاد کے بارے میں بہت فکر کرتے ہیں، ہم نے تو گزار دی، ہمارا بچہ اچھی زندگی گزارے، تو آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا 2 روپیہ زیادہ کمائیں، زیادہ محنت کریں۔ حضرت ابراہیم یہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں؟ یہ ٹینشن لے رہے ہیں؟ نہیں، حضرت ابراہیم نے جو سکھایا اگر ہم بھی اپنی اولاد کو وہی سکھائیں تو روزی کا ذمہ دار اللہ ہے، عزت دے گا وہ عزت کے ساتھ۔ اور آپ صرف روزی دے رہے ہو، توحید نہیں سکھا رہے ہو، دین نہیں سکھا رہے ہو، آپ خود ہی نہیں سیکھ رہے ہو، تو بچے کو کیا سکھاؤ گے؟ تو جب یہ نہیں سکھائیں گے تو آپ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی گمراہی کے راستے پہ، خسارے کے راستے پہ ڈال رہے ہو، نقصان میں ڈال رہے ہو، دشمنوں کا لقمہ تر بنا رہے ہو۔ کبھی بھی گرفتار ہوگا، کبھی بھی مارا پیٹا جائے گا، کبھی بھی ذلیل اور بے عزت ہوگا، کیونکہ آپ نے رسوائی کے راستے پہ ڈالا ہے، دین سکھایا ہی نہیں، توحید بتائی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ولادت سے پہلے کہہ رہے ہیں صالح بیٹا دینا، پیدا ہو گئے تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی کئی دعائیں اکٹھا ہے۔ پہلی دعا ہے کہ ہم اس شہر کو امن والا بنا، اس کے فوراً بعد کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ بتوں کو توڑنے والا یہ دعا مانگ رہا ہے، بتوں کی پرستش سے بچا۔ اپنے آپ پہ گھمنڈ مت کیجیے کہ مجھ کو بہت سمجھتا ہے، میں بہت بڑا دیندار ہوں، مجھے بہت علم ہے، میں ہدایت پہ مجھے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، میرے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، میں جو جانتا ہوں وہ بہت کم ہے، جو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ، اور یہی صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم توحید کے اعلیٰ مقام پر ہیں، امام الحنفاء ابو الانبیاء ہیں، اور کہہ رہے ہیں مجھے اور میرے بیٹے کو بچا کہ شرک کریں، بت پرستی کریں۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں اس آیت کے تناظر میں کہ آپ اور ہم سوچیں کیا ہم سے کوئی بت پرستی کے لیے کہے گا ہم کریں گے کیا؟ ہم نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں مجھ کو بچا، اور ہم مانگتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ غور کیجئے، شرک سے بچنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے فکر مند رہنا، دعا کرنا کتنا اہم ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے، آپ اس ڈر میں مبتلا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے پاس گھر نہیں رہے گا، نوکری نہیں رہے گی، کھانے پینے کا سامان، اس کا ٹینشن مت لیجئے۔ اللہ نے جو روزی لکھ کر دنیا میں بھیجا ہے نا، وہ مر نہیں سکتا جب تک اتنا کھا نہ لے۔ انسان کی روزی جو اللہ نے لکھی ہے اس کا پیچھا کرتی ہے جیسے موت پیچھا کرے گی۔ موت جب جہاں جیسے لکھی ہے آنا ہی ہے، ایسے اللہ نے جو روزی لکھی ہے ملنا ہی ہے، اسے ہم کھائے بغیر مر ہی نہیں سکتا آدمی، یہ یقین رکھیے۔ وہ اہم نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہمارا بچہ اور ہم توحید سے نہ ہٹ جائیں، ہدایت سے نہ ہٹ جائیں، اللہ کی رضامندی سے نہ ہٹ جائیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں، انہی دعاؤں میں آگے پڑھیے، ٹائم نہیں ہے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور حضرت ابراہیم کی دعا میں آگے ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا، نماز پڑھنے والا نہیں، نماز کا پابندی کرنے والا، اقامت صلاۃ کرنے والا، جس میں شرائط احکامات سب آ جاتے ہیں۔ ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اور پروردگار دعا کو قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بخش دے پروردگار میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں کو بھی جب قیامت قائم ہوگی، حساب قائم ہوگا۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے نماز کے قائم کرنے کی دعا، اور اس سے پہلے ہے، اس دعا سے پہلے ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار میں نے اپنے کچھ ذریت کو، اولاد میں سے ایک اولاد کو، ایک غیر ذی زرع، بغیر کھیتی والی زمین، جہاں کاشت کار نہیں ہوتی تھی، مکہ ریگستانی علاقہ، وہاں بسا دیا۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ وہ، اس میں عند بیتک المحرم بھی ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، جو ہونے والا تھا اس وقت نہیں تھا، تو اس لیے بنایا بسایا کہ وہ لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ حضرت ابراہیم کی دعوت، امتحان میں کامیاب ہونا، اولاد، نیک اولاد کی دعا کرنا، نیک اولاد کی تربیت کرنا، حضرت اسماعیل کی تربیت کا یہ تذکرہ، پھر کعبہ کی تعمیر میں ان کا تعاون مانگنا، تعاون دینا، پھر ان کی فرما برداری، کہ پہلی مرتبہ ملنے گئے تھے نہیں، بیوی نے شکوہ شکایت کی، حضرت ابراہیم نے کہا چوکھٹ بدل دینا۔ کیوں کی؟ آج ہمارے یہاں اس پر طلاق نہیں ہوتا دین کی بنیاد پر۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ بیوی جو ہے شکوہ شکایت کر رہی ہے کہ ہم بہت تنگی میں ہیں، ایسے، مطلب یہ شکر گزار نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، روزی روٹی کی شکوہ کر رہی ہے، دنیا اہم ہے،
بیٹے کو انہی کے ذریعے میسج دیا کہ سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے. حضرت اسماعیل سمجھ کے کہا کہ تم کو طلاق دینے کے لیے کہا ہے, بدل دیا. دوسری بیوی سے بات کی جا کے جب بعد میں بہت دنوں کے بعد, تو کہا کہ بہت اچھے حال میں ہے, یہ ہے شکر گزاری کی. تو حضرت ابراہیم نے میسج دیا سلام کہنا اور کہنا کہ چوکھٹ نہ بدلے. دیکھیے بیٹے سے کہا طلاق دے دو, دے دیا. اب یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے, مجھے واقعے پہ آنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ماں باپ آج کل ہمارے سماج میں ایسا بہت ہوتا ہے, سمدھی کا جھگڑا ہو گیا تو ایک دوسرے کو بولتے ہیں اس کی لڑکی رکھوں گا نہیں, ابھی دے طلاق, بیٹے کو بولتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بولا تھا, حضرت عمر نے بولا تھا, تو بیٹوں نے دے دیا. تو جان لے حضرت ابراہیم حضرت عمر نے کیوں بولا تھا, دین کی وجہ سے بولا تھا. اسی لیے امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے طلاق دے دے تو حضرت ابراہیم اور عمر فاروق کے حکم کو جیسے ان کے بیٹوں نے مانا ہمیں ماننا چاہیے. تو امام احمد نے کہا ہاں, مگر شرط یہ ہے کہ اس باپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت عمر کے جیسا ہونا چاہیے, دین کو بنیاد ماننا چاہیے. اب یہاں تو دین کو اہمیت ہی نہیں رکھتا ہمارے یہاں. ہم شادی کرتے ہیں تو دین سے زیادہ دنیا دیکھتے ہیں, طلاق دیتے ہیں تو دنیا کے معاملات کی بنیاد پر دیتے ہیں. آج کبھی ہمارے سماج میں سنا کہ بھئی کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو بیوی نے کہا کہ بے نمازی ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی, جبکہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی, چھوڑ دو. شوہر نہیں پڑھتا تو پہلے تنبیہ کرو, نہیں مانے کھولا لے لے. یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا, خرچہ پانی. وہاں ایسے صحابی کی بھی شادی ہو رہی ہے جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی مہر میں دینے کے لیے نہیں ہے, اور یہ بیوی نہیں بول رہی, اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں, لوگ نہیں بول رہے کچھ ہے نہیں, شادی کیوں کر رہے ہو؟ یہاں بولتے ہیں پیروں پہ کھڑا ہو جائے تب کریں گے, ابھی تک تو سر پہ کھڑا تھا, ہاں تب کریں گے شادی. بات پھیل گئی. بیسک میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہمارے نزدیک دین نہیں ہے اس لیے امامت نہیں دے رہا ہے, اللہ نے چھین لیا. رات میں نے بیان کیا بنو امیہ کے آخری فرما روا مروان بن حمار, مروان جہادی کہتے ہیں, جہاد بن درہم, اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والا, تقدیر کا انکار کرنے والا. اس کو اپنا بڑا مان لیا تھا مؤدب, نصیحت کرو تو وہ روتا تھا سن کے اس کی تقریر. اس کی سلطنت چھین گئی. علامہ ابن قیم نے کہا کہ جب ایک بدعتی کو اپنا استاد بنایا اور اس کی عزت کی, اللہ نے حکومت چھین لی, اس کی برکت سے اس کی حکومت چلی گئی. طنز کے طور پر کہا. بنو عباس پر ہلاکو نے قبضہ کر کے بغداد کو کھنڈر بنایا, نوچ لیا, لاشوں کا ڈھیر بنا دیا. کیوں؟ آخری فرما روا کو پڑھیے, اس نے اپنا وزیر, اپنا معتمد شیعوں کو بنایا. ابن القمی مرزا توسی جس نے ہلاکو کو خط لکھا, دعوت دی, بغداد کا نقشہ بنا کر رومال پر بھیجا. وہ داخل ہوا تو پہلے مسلمانوں کو مارا, بعد میں اس کو بھی مارا کہ تو اپنی قوم کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا. تو بدعت اور خرافات کرنے والوں پر جب اعتماد کیا گیا, اللہ نے حکومت چھین لی, عزت ختم کر دی دنیا میں بھی. اور حضرت ابراہیم نے کی تو بیٹا نبی, پوتا نبی, پر پوتا نبی. اور پر پوتے کا کردار کیا ہے سورہ یوسف میں پڑھیے. نبوت مل رہی ہے, نبی باپ کے ہاں چہتے ہیں, بیٹوں کو جلن ہوئی, بہانہ کر کے لے گئے, کنویں میں پھینک آئے. اللہ نے اس اندھے کنویں سے نکالا, مصر کے بازار میں بیچے گئے, عزیز مصر نے خریدا, عزت سے اپنے گھر میں رکھا. اس گھر میں حضرت یوسف کو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. گھر کی بیوی نے ڈورے ڈالے, حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے. اس نے یہ اعتراف کیا, پھر عورتوں نے چرچا کیا, سب عورتوں کے سامنے بلایا گیا, سب نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا, پھر بھی حضرت یوسف متوجہ نہیں ہوئے. یہ کردار تھا حضرت یوسف کا. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی تاثیر, اخلاص, للہیت کا اثر نسلوں میں ہوتا ہے. محمد بن عبد الوہاب شاہ اسماعیل نے جو کتاب چھوٹی چھوٹی لکھ دی, آج تک لوگ پڑھ کر اس کو عقیدہ صحیح کرتے ہیں. کچھ لوگ گالی بھی دیتے ہیں, یہ ان کی نیکیاں بڑھاتے ہیں. وہ مقبولیت سب کو نہیں ملتی, ان کو ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ تاثیر دیتا ہے کتابوں میں, برکت دیتا ہے. امام بخاری, امام مسلم کی صحیحین کو جو حیثیت حاصل ہے, کیسے ایسے ہی مل گئی, انہوں نے کیا نہیں, یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت نوازی, بیٹوں میں نبوت دی. تو اب اس پر پوتے کا کردار دیکھیے. بے گناہ ہیں, جیل میں ڈالے جا رہے ہیں, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر بات نہیں مانے گا تو قید خانے میں ڈال دوں گی, ڈلوا دوں گی, تو ان عورتوں کی طرف اس میں حضرت یوسف کا جملہ ہے, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. کردار دیکھیے, ایک نوجوان تھے, وہ جسمانی قوت, شادی نہیں ہوئی تھی, عورتوں کی طرف رغبت تھی, انسان تھے, لیکن نبوت تھی, دین تھا, اللہ کا ڈر تھا, شریعت کی پابندی تھی.
تو جملہ کیا کہتے ہیں؟ رب السجن، اے پروردگار قید خانہ جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ سوچئے ہماری تربیت کیا ہے، آج کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، کتنا گندا ہمارا سماج ہو گیا، بے حیائی، بدکاری، فحاشی رکے نہیں روک رہی ہے، اس کے مقدمات بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے سماج میں زنا کوئی خاص بات نہیں ہے، دوسری شادی گناہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، وہ ہم کو ناپسند ہے، نہ عورتیں پسند کرتی ہیں نہ مرد، اس کو مذاق سمجھتے ہیں جو مسائل کا حل ہے۔ زنا چل جائے گا، ہاں ہو جاتا ہے، بچیاں گئی ہے کالج میں، ان کا ہاں ہو جاتا ہے، تو پھر غیر مسلم سے شادی کر لے تب بھی گئی ہے، ہاں ہو جاتا ہے، جہنم میں جائیں گے، ہاں ہوتا ہے، تو پھر جہنم میں بھی ہو جائے گا، اس کو بھی کہیے، کوئی فکر ہی نہیں، دین کے بارے میں لائٹلی سیریس ہی نہیں ہے، تو اللہ کیوں رحمت کرے گا، برکت دے گا، کیوں دشمنوں سے بچائے گا، کیوں اسرائیل سے بچائے گا، بموں سے بچائے گا؟ ہاں ایسے قوانین سے جو ہمارے گھروں کو، ہماری ووٹ کے حق کو، ہماری عزت کو چھین لے لے، کیسے کیوں بچائے گا اللہ؟ ہم کو دین کی پرواہ نہیں ہے، توحید اور شرک کی اہمیت نہیں ہے، امامت دین کے طریقے قصے کہانی کے طور پر واقعات سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، یہ ہمارے نفس کی لذت کے لیے صرف ہے، رسم کے طور پر ہے، کوئی جو ہے جزوی طور پر عمل کر لیں، آگے چلو اب کرنا پڑے گا، رمضان میں روزہ رکھ لو، آئے گا بھی ذی الحجہ، اس کی فضیلت کے ایک دو کام کر لو، اس کے بعد مزے کرنا ہے، اپنی جو معمول ہے وہ کرنا ہے، یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے دین۔ یہ قید خانے میں بے گناہ ہے، حضرت یوسف نہیں مانے، گناہ پر عمل نہیں کیا تو ان پر الزام لگایا، اور وہ اس الزام سے بری تھے، اللہ نے بھی کہا، حضرت یوسف نے بھی کہا، بعد میں عورتوں نے اور خود امراۃ العزیز جس نے الزام لگایا تھا اس نے بھی گواہی دی کہ میں گنہگار ہوں، یہ بے گناہ ہے، دربار میں کہا، بھرے دربار میں، گھر کے شوہر نے قبول کیا اور گھر کے گواہ نے گواہی دی، یہ سب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب قید خانے میں جا رہے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور اصل واقعہ اب میں بیان کر رہا ہوں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں، جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یعنی خواب، میں اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، جیل میں ہیں، جیل کے ساتھی ہیں، جیل میں ساتھ میں رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اجمال کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور وغیرہ سے شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے، تأكل الطير منه، جس سے کہ پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں، حضرت یوسف سے کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعویل یعنی اس خواب کی کیا تفسیر اور تعویل ہے بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، اس کے دو تین معنی کیے گئے، محسنین احسان کرنے والا، بھلائی کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، تو آپ احسان کرنے والے ہیں، جب آپ احسان کرتے ہیں تو ہمارا خواب بتائیے۔ کسی نے کہا کہ احسان یعنی آپ خواب کی اچھی تعبیر کرنے والے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور سورہ یوسف میں دو تین مقامات پر یہ تذکرہ ہے، حضرت یوسف نے اس کا احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے تعویل الاحادیث، تو تعویل الاحادیث سکھائی، باتوں کا معنی، مفہوم سمجھنے کی طاقت، اور ساتھ میں اس میں یہ بھی ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ تو کہا میں آپ کو ہم محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا یہ دونوں کافر تھے اس وقت، آگے دعوت دے رہے ہیں، اگر کافر کے ساتھ بھی ہم کو وقت گزارنے کا موقع ملے تو ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ بروں کے ساتھ جیل میں ہیں حضرت یوسف، جیل میں برے لوگ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلطیاں کی، اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، حضرت یوسف بے گناہ تھے، جیل میں تھے، تو جیل میں بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں، جیل کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں، ارد گرد کے لوگ گواہی دینا چاہیے کہ آپ اچھے ہیں، تب آپ اچھے ہیں، دور سے اچھے دکھ رہے ہیں تو اچھے نہیں ہیں۔ آگے کہا قالا لا یاتیکم طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ۔ اب آگے کے جملے سے پہلے میں کہوں، حضرت یوسف نے ان کے اس مطالبے کو پورا کرنے سے پہلے یہ بہترین موقع سمجھا کہ اپنی بات ان کو سمجھائی جائے، یہ مجھے محسن مان رہے ہیں، اچھا مان رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب میری بات ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایسے موقع سے بہتر دعوت کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ ایک پیغمبر ہیں، پیغمبر تو دعوت کا موقع بناتا ہے،
تو انہوں نے جب سوال کہا تو حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارے پاس جو جیل میں کھانا آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے، اب دوپہر کا ہو شام کا ہو جو بھی ہو، کھانے کے آنے سے پہلے جو تم کھاتے ہو میں تم کو اس کی تعویل بتا دوں گا، قبل ان یاتے ہو، اس کے کھانے کے آنے سے پہلے. اور یہ جو تعویل میں بتاؤں گا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ خواب ہے، یہ وہ علم ہے جو میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا جو میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے. دو باتیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے میں سے بچنا چاہیے، میں بہت قابل ہوں نہیں، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. شکر ہے یہ اللہ کا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ رب کا دیا ہوا علم، رب کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں جو بابا ٹابا ہوتے ہیں نا، پیر بابا، علم نجوم والے، رقیے کی دکان والے، ان کی طرح میں اٹکل پچو، ہاں، شیاطین کے علم کی بنیاد پر علم نجوم، علم رمل اور کاہن کہانت والے تعبیر نہیں بتا رہا ہوں الٹے سیدھا. یہ اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے، لہذا یہ پختہ ہے اور جو بتاؤں گا وہ پکی بات ہے، صحیح بات ہوگی. تو کہا پھر اس کے بعد کہ یہ کہنے کے بعد کہ میں یہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد یہ بولا کہ یہ میرا رب کا علم ہے، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے میری ایک بات سن لو. تو کیا کہا حضرت یوسف نے؟ کہا انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ دیکھو میں نے اب ایک اس قوم کے ملت کو، طریقے کو، دین کو، ملت دین کا معنی کر رہا ہوں، اس قوم کے ان لوگوں کے دین کو، طریقے کو میں نے چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرنے والے. دو بنیادیں ہیں ایمان کی، یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ پر کو نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، شرک کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے. اس لیے اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے. نعمت کیوں ملی ہے؟ یہ تم مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنا ہے، مجھ کو اچھا بول رہے ہو، کیوں بول رہے ہو؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اللہ نے مجھے سکھایا. اور کیوں سکھایا؟ اس لیے کہ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں، ایمان رکھنے والا ہوں. میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا. ترک تو چھوڑ دیا ترجمہ کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ حضرت یوسف نے چھوڑ دیا مطلب پہلے شرک کرتے تھے کیا؟ پہلے کافر تھے کیا؟ نہیں. چھوڑ دینا دو معنی، دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک کام آپ کرتے تھے، اس کو ترک کر کے دوسری طرف منتقل ہو گئے، اس کو بھی چھوڑنا بولتے ہیں، زیادہ یہی مشہور ہے. ایک کام آپ نے کبھی کیا ہی نہیں، کر سکتے ہیں لیکن اختیار نہیں کیا، اس کو بھی چھوڑنا کہتے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں مطلب چھوڑا ہوں، اس کو بھی ترک کہتے ہیں. تو میں نے ان کا طریقہ ترک کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے. اور اس کے بعد آگے کیا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے آبا و اجداد، دادا پردادا کا بھی ذکر کر رہے ہیں لیکن آبا کہہ رہے ہیں کیونکہ جو اوپر سے سب باپ کے باپ سب کو آبا کہتے ہیں. تو میں نے اپنے باپوں یعنی باپ داداؤں کے ملت کی پیروی کی ہے. اب اس میں سب سے پہلے اپنے جد اعلیٰ کا ذکر کیا، ابراہیم کی، اور اسی ابراہیم کی ملت کی پیروی کا حکم ہم کو اور آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت محمدیہ کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ دیا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم. تو میں نے اتباع کی، کس کی؟ اپنے باپ دادا کے دین کی. میں نے ایک آدمی کو سنا، ایک جاہل کو، بہت پہلے، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے. کہتے یوسف باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو ہم بھی باپ دادا کے طریقے پہ چل سکتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے؟ اس دلیل سے اطمینان لگتا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ دادا کا طریقہ مانے، ہے نا؟ جہالت، مقلد ایسا ہی ہوتا ہے، جاہل ہی ہوتا ہے نا. ایک طرف کہتا ہے قرآن حدیث سمجھتا نہیں اس لیے تقلید کرتا ہوں، اور دوسری طرف قرآن حدیث سے جہالت کرنا چاہیے یہ ثابت کرتا ہے. تقلید جہالت، اور قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ تقلید کرنا چاہیے نہ جاہل بننا چاہیے، تو یہ بھی جہالت ہے. یہ حضرت ابراہیم اسماعیل جن کا نام لیا حضرت یوسف نے، حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب، یہ سب نبی ہیں، اور اس لیے ان کی ملت نہیں مان رہا ہوں کہ یہ میرے باپ دادا ہیں، اس لیے کہ یہ انبیاء ہیں، اس لیے کہ ان کی دعوت دلیلوں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ ان کی دعوت حق ہے، اس لیے مان رہا ہوں. ورنہ ابراہیم کے باپ تو آزاد تھے، اگر باپ دادا کو وہاں تک لے جائیں تو حضرت یوسف نے وہ اختیار نہیں کہا کہ وہ چھوڑ دیا ہم نے، اس کو پکڑا ہی نہیں. جو دادا کے پردادا کے ابا نے کیا تھا وہ تو چھوڑ کے آئے تھے، اس کو نہیں مانتا، اس کو چھوڑ دیا. کلیئر ہے؟ تو کہا کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب،
ان کی ملت کی ہم نے پیروی کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے یہ لائق روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں. یہ ہے ملت ابراہیم, یہ ہے بنیاد, یہ دین کی جڑ, دین کی پوری عمارت اس پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ فضائل پہ عمل کریں, تہجد پڑھیں, روز روزہ رکھیں, کسی دن تہجد نہ چھوڑیں, روز 1,00,000 مرتبہ لا الہ پڑھیں, لیکن اگر شرک کر رہے ہیں تو سب بیکار ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, کر رہے ہیں لوگ شرک بدعت کفریہ عمل کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں, اور جو بتا رہے ہیں کہ شرک ہے اس سے لڑائی کر رہے ہیں. یہ اتنے بڑے مولانا کو ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں نہیں سمجھتا کیا؟ ہاں نہیں سمجھتا. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ گمراہ کرنے والے امام آئیں گے, اس سے بچنا, تم نہیں بچ رہے ہو. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے 2 ہاتھ ہوں گے میری امت میں. ہوشیار رہنا, سمجھنا. آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, نہیں مانتے, تحقیق تو کیجئے, قرآن حدیث پڑھیے. مذاق کے لیے نہیں اتارا, مذاق کے لیے حفاظت نہیں کر رہے اللہ, قیامت تک کے لیے یہ حجت ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ ہر سال دہرایا جاتا ہے, یہ مذاق کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی اور ہماری ضرورت ہے, سیکھنے کا موقع ہے. تعداد مت دیکھیے, اگر تعداد دیکھ کر, اکثریت دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام چلتے تو وہ بھی آزر اپنے باپ کے دین پر رہتے. قلت اور کثرت دلیل نہیں ہے, طاقت اور پیسہ دلیل نہیں ہے, اللہ کی وحی یہ حجت, یہ دلیل ہے. حضرت ابراہیم کے پاس تھی اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے پاس علم ہے, میری بات پانی ہے, سورہ مریم میں. اور حضرت ابراہیم, یہ یوسف کہہ رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے, یہ 2 آیت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے, یہ ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے, اور لوگوں پر بھی ہے کہ ہدایت دی, ایمان بتایا, توحید بتائی, شرک نہ کرنے کی تعلیم دی. یہ بہت بڑا فضل ہے, بلکہ سب سے بڑا فضل ہے. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے, نہ فعل سے نہ قول سے شکر ادا کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, یعنی ناقدری کرتے ہیں. ایمان کی اس دولت کی قدر نہیں کرتے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھوں, ہم قدر کر رہے ہیں کیا؟ ہاں, ہم جتنی توجہ دنیا کے کاموں پر دیتے ہیں, اتنی توجہ, اتنا فخر اس پہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو شرک سے بچایا. ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کریں. اپنے محلے پڑوس میں جو شرک ہو رہا ہے, لوگ تعویذ, گنڈا, غیر اللہ کی قسم, قبر پرستی, تعزیہ پرستی, شخصیت پرستی, فلاں پرستی جو کرتے ہیں, ان سے بچانے کی کوشش کریں. ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم قدر نہیں کر رہے ہیں اس نعمت کی, اس کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں. دنیا میں جتنی نعمت ملی ہے نا آپ کو, ہم کو سب سے زیادہ قیمتی ہے, وہی حضرت یوسف کہہ رہے ہیں. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو سوچئے کہ آپ بھی شکر کرتے ہیں کہ نہیں, ہم کرتے ہیں کہ نہیں. ہاں, اس کی قدر نہیں کرتے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے دعوت دی, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید, ایک جملہ دعوت کا معنی سمٹا ہوا, غور کیجئے گا اس پہ, ٹائم زیادہ نہیں ہے. اے میرے قید کے ساتھیوں, یا صاحبائی, میرے 2 ساتھیوں, بہت دن سے ساتھ میں رہتے تھے تو ساتھی ہو گئے قید خانے کے. یا صاحب السجن, قید کے ساتھیوں. ارباب متفرقون خیر, کیا متفرق الگ الگ ارباب, رب کی جمع ارباب, یعنی تم جن کو پوچھتے ہو وہ متفرق ہیں. متفرق کس معنی میں ہے؟ الگ الگ ہیں, صرف یہی نہیں, ان کے نام الگ ہیں, ذات الگ ہیں, صفات الگ ہیں, نوعیت الگ ہے. کوئی درخت کو پوج رہا ہے, کوئی دیوی دیوتا کو پوج رہا ہے, کوئی قبر کو پوج رہا ہے, کوئی بزرگوں کو پوج رہا ہے, کوئی فرشتوں کو پوج رہا ہے, کوئی انبیاء کو پوج رہا ہے. اب سب کی ذات الگ ہے, درخت الگ ہے, پیڑ پودے الگ ہے, سانپ بچھو, کوئی ہاتھی کو پوج رہا ہے, کوئی سانپ کو پوج رہا ہے, کوئی گائے کو پوج رہا ہے. کسی نے بیل کی پوجا کی ماضی میں, کو سزا ملی. تو یہ جو الگ الگ ارباب معبودوں کو لوگ مان رہے ہیں, یہ اتنے سارے الگ الگ ہیں, سب کی صفات الگ ہے, سب کی ذات الگ ہے, سب کی خوبیاں الگ ہیں, اور یہ متفرق ہیں. آگے کے جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب کے پاس اختیار بھی نہیں ہے, نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ پکارے تو سن نہیں سکتے, آپ مانگے کہ مجھے اولاد چاہیے تو یہ سن نہیں پائیں گے, سن لے تو دے نہیں پائیں گے, کیونکہ پوری کائنات مل کے قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا جن جن کو پوجا جاتا ہے سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, تو آپ کو اولاد کہاں سے دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے, آپ مانگ رہے ہو اور لوگوں سے. کس سے مانگ رہے ہو؟ بابا سے. کون جو مر چکے ہیں, تو وہ دے دیں گے. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بڑے ہیں کیا ہے کوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے زیادہ اونچا درجہ رکھتے ہیں, بس اس کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم کا ہے, انبیاء میں بھی.
تو کوئی پیر بابا ولی اللہ ابراہیم، اور یہ ہمارے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، پڑھے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد چاہیے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، قرآن میں دعا ہے، حضرت زکریا کی دعا ہے، اور آپ مانگ رہے ہیں بزرگوں سے، اولیاء سے، قبر والوں سے۔ تو حضرت ابراہیم کے واقعے سے کیا سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا، کہانی پڑھی، گزر گیا، مانا نہیں۔ قربانی کر رہے ہیں، رسم ہے، عبادت نہیں کر رہے ہیں آپ۔ قربانی کہہ رہے ہیں میرا جینا مرنا، میری قربانی نماز اللہ کے لیے نہیں، آپ تو بزرگوں کے نام پر جی رہے ہیں، ان کے مالا جھپ رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کی جگہ ان کو بٹھا رہے ہیں۔ کوئی نبی کی جگہ بٹھا رہا ہے کہ نبی کی سنت نہیں مانیں گے، امام کی مانیں گے، پیر کی مانیں گے، مفتی صاحب کی مانیں گے، فلاں کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے۔ تو کہاں ملت ابراہیمی ہے، کہاں دین ہے ہمارے اندر؟ یا تو یوسف کی دعا دیکھیے، امامت ملتی ہے تو یہ کردار ملا ہوگا تو عزت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں اللہ نے کہا کہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ کیا الگ الگ ارباب، الگ الگ متفرق یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ؟ اب دو باتیں صرف بیان کی متفرقون کے مقابلے میں، جو واحد ہے، ایک ہے۔ ایک ہے کس چیز میں؟ صفات میں ایک ہے، ذات میں ایک ہے، ہاں تمام خوبیوں کا جامع ہے، افعال میں ایک ہے، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب چیزوں پر قہار ہے، یعنی زبردست قوت والا، سب پر قہر کہتے ہیں تسلط کو، ساری چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو پتہ ہلتا ہے، وہ اجازت نہ دے تو کوئی مر نہیں سکتا، کوئی کسی کو ایک تھپڑ مار نہیں سکتا، وہ اجازت نہ دے تو ایک دانہ کوئی کھا نہیں سکتا، وہ اجازت نہ دے تو ہوا نہیں چلے گی، وہ اجازت نہ دے تو کائنات کی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، اس کی اجازت، اس کی مشیت، اس کے حکم سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہے القہار۔ تو وہ جس کا حکم چل رہا ہے اس سے مانگو گے تو ملے گا، اس سے پناہ چاہو گے تو بچائے گا۔ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اکیلا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ؟ اب یہ قہار ہے، اس کا مطلب اسی جملے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو دوسرے معبود جن کو تم پوج رہے ہو وہ قہار نہیں ہیں، ان کا اختیار نہیں ہے، ان کے اندر خوبیاں نہیں ہیں، کمالات نہیں ہیں، وہ اولاد نہیں دے سکتے، آپ کی سن نہیں سکتے، آپ کا جواب نہیں دے سکتے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، عزت و ذلت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیوں مانے ان کو؟ تو سنیے کتنا اچھا انداز ہے، یہ میں نے کچھ باتیں کہی ہیں، پڑھیے جا کے سورہ یوسف میں، غور کیجئے کہ کیا مختلف ارباب، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ قبر ہے، یہ تعزیہ ہے، یہ بزرگان دین ہے، ان کو پوج رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، یہ بہتر ہیں جو دے نہیں سکتے، جن کے پاس طاقت قوت نہیں ہے، جو زبردست نہیں ہے، یا وہ ایک جو اکیلا ہے، سارے لوگوں پر بھاری ہے، سارے لوگوں پر اختیار رکھتا ہے، ہر صفت کا مالک ہے، اس کے فیصلے کے بغیر کائنات میں ایک پتہ نہیں ہلتا۔ ہاں تو اللہ آگے کیا کہ حضرت یوسف نے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم نہیں عبادت کرتے مگر کچھ ناموں کی جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گڑھ لی ہے، بنا لی ہے۔ دو معنی ہے، تم نے نام رکھا ہے، تمہارے باپ دادا نے کیا نام رکھا ہے؟ یعنی معبود بنا لیا، معبود ہے نہیں، رب بنا لیا، رب ہے نہیں، تو تم نے اور تمہارے باپ دادا ان کو معبود سمجھ لیے، وہ ہے نہیں، تم نے بنایا، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ جن کو تم معبود بنا کر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ دستگیر ہیں، یہ غریب نواز ہیں، ہاں یہ غوث ہیں، یہ فلاں چیز دینے والے ہیں، یہ فلاں کام کرنے والے ہیں، یہ مولائے کائنات ہیں، یہ نظام کائنات چلاتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ تم نے رکھا ہے نام، اللہ نے نہیں بتایا۔ اور آگے کہا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی سلطان نہیں اتارا، مطلب کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام بنا دیں گے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ فلاں غوث ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں یہ کام کرتے ہیں، فلاں وہ، یہ ڈپارٹمنٹ کس نے باندھا، کس نے بانٹا؟ اللہ نے تو نہیں بانٹا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں، اس بات کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ جن کو تم عبادت کر رہے ہو نا، اس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سلطان نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب ہم دین کی کتنی باتیں آج ہم مان رہے ہیں، ابھی دوسروں کی بات چھوڑیے، یہاں جو بیٹھے ہیں ہم قابل بنتے ہیں، ہم کتنی چیزیں مان رہے ہیں، جو مان رہے ہیں بتائیے جتنے بیٹھے ہیں، خاص طور سے عقیدے کی۔ اور یہ بات دھیان رکھیے، یہ مت بولیے کہ میں مقلد ہوں، کیونکہ مقلدین کے یہاں بھی یہ اصول ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، آپ کو سیکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔
آپ مریں گے یا کوئی بھی مرے گا، منکر نکیر پوچھیں گے رب کون تھا، من ربکم ما دینک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا رسول کون؟ یہ 3 سوال ہر ایک سے ہوگا. یہ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ میں تو مقلد تھا. ہاں کافر منافق یہی بولے گا، ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کہا. تو فرشتے اس کو کیا کہیں گے، نہ تو نے پڑھا نہ جانا، پڑھنا چاہیے تھا، جاننا چاہیے تھا. پھر اس کو عذاب دینا شروع کریں گے. پڑھیے یہ جو میں حدیث کے بات بتا رہا ہوں، تو یہ سیکھنا پڑے گا. تو کہا کہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. ہاں ان الحکم الا للہ، فرما روائی تو صرف اللہ کا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. شریعت سازی حلال حرام اسی کا حق ہے. فلاں نے بول دیا حرام تو حرام مان لو، فلاں نے بول دیا حلال تو حلال مان لو. وہ ہمارے امام ہیں، وہ پیر ہیں، وہ جو بولیں گے وہی دین مانوں گا. یہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ حق اللہ کا ہے، اس کو دے رہے ہو. تو اللہ نے آگے کہا ہاں کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کی فرما روائی ہے، اس نے تم کو حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. سیدھا دین کیا ہے؟ توحید. اور ہم فضائل کو سیدھا دین سمجھ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں. امام حنیفہ کہہ رہے ہیں حرام ہے، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں حرام ہے، ہم نہیں مانتے، تو آپ دوسروں کی عبادت کرنا چاہتے ہو. یہ ہے سیدھا دین. کون سا؟ توحید والا اسلام. اسلام سیدھا دین ہے جو ہر خیر کو، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں گھر پر بلڈوزر چلنے سے اللہ بچائے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت دے، مدد کرے، دشمن سے بچائے، آپ چاہتے ہیں کہ برزخ میں اور آخرت میں عذاب سے بچائے، جنت دے، تو یہ سیدھا دین آپ کو ہر خیر تک پہنچانے والا ہے، دنیا کا خیر بھی آخرت کا خیر بھی. اور اس دین سے جب آپ ہٹ گئے تو دوسرا دین ہی صرف نہیں، جو اللہ نے جو مسلک دیا ہے قرآن حدیث والا، رسول اور صحابہ نے جو دین اختیار کیا، اس مسلک سے ہٹ کر آپ نے دوسرا مسلک قبول کیا. یہ صوفی صاحب پیر صاحب ہے، ایسی ایسی کرامت ہے ان کی. ابھی آج کل میں بولتا ہوں یہ کہ بچپن میں ایک وضو کیا تھا، بڑھاپے میں اس سے نماز پڑھتے تھے، ٹوٹا ہی نہیں وضو، اتنا مضبوط تھا، نہ ہتھوڑے سے نہ بلڈوزر سے کسی سے نہیں ٹوٹا. پیشاب پخانا ہوا کوئی حاجت ہی نہیں تھی ان کو. ایسے ایسے بیان کرتے ہیں لوگ الٹی سیدھی باتیں. مان لیا تو ان کی پوجا کرنے لگو گے. شرک کی دکان چلانے والے اللہ کی تعظیم کی بجائے بزرگوں کے واقعات سنا کے لوگوں کے دل میں یہ بتاتے ہیں، بیٹھا دیا ہے کہ یہی دین ہے. شخصیات کو وہ دین نہیں ہے. انبیاء کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آپ کی تعریف کرتا کہتا ہے کہ نہیں، مجھ کو میرے ہاتھ سے نہ بڑھانا. اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس کی مانو، اس کی سنو. وہ آقا ہے، وہ رب ہے، اس کی پوجا کرو. نبی بھی اپنی تعریف ہوتی تھی تو فوراً ڈر جاتے تھے کہیں مجھے میری پوجا نہ کریں. اور یہاں لوگ بزرگان دین کے واقعات سنا کے جاہل عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ انہی کے ساتھ میں سب پاور ہے، اللہ کو بھول جاؤ، ان کو مانو. شرک کی دکانیں چلا رہے ہیں. یہ حضرت یوسف نبی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خواب کی تعبیر پوچھے تو خواب کی تعبیر میں نہیں جانتا، اللہ نے سکھایا ہے مجھے. اللہ کو مانو. یہ اللہ کا کرم ہے جو میں بتا رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے جو میں نیک ہوں، اللہ کا کرم ہے جو مجھے توحید سکھائی، شرک سے بچایا. لوگ نہیں سمجھتے، لوگ نہیں مانتے. پھر یہ دعوت دی اور آخر میں کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، یہ دین سیدھا ہے، سیدھا دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں اس لیے شرک کرتے ہیں، جاہل ہیں اس لیے صحیح مسلک کو چھوڑ کر بدعت والے مسلک پر چل رہے ہیں، جاہل ہیں اس لیے اللہ کے اس دین کی قدر نہیں کرتے اور بھٹکے ہوئے ہیں. یہاں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف کی اس دعوت کو ان لوگوں نے مانا کہ نہیں مانا، مانا ہو یا نہ مانا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے پھر ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ اے میرے، میں ترجمہ کر دوں، اے میرے قید کے ساتھیوں، رہا تم میں سے ایک تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. یہ دونوں جو ہے دربار میں، ایک نان بائی تھا مطلب روٹی بنانے والا، اور ایک جو ہے ساقی تھا جو بادشاہ اور درباریوں کو، بڑے لوگوں کو شراب وغیرہ پلاتا تھا. تو کہا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے تو وہ سولی پر چڑھایا جائے گا، جس نے اپنے سر پر روٹی اور پرندوں کو کھاتے دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھے گا، لٹکا رہے گا، اور اس کے سر میں جو گوشت چربی وغیرہ ہے، مخ ہے، اس سے پرندے کھائیں گے. ہاں تاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے. مطلب یہ اٹکل پچو تعبیر نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے، اور میں نے جو تعبیر بتائی وہ ہو گیا، اور ایسے ہی ہوا. اب دیکھیے حضرت یوسف نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اپنے مالک کو پلائے گا شراب، تو اس کے بارے میں گویا یہ بھی ہے کہ وہ آزاد ہوگا، اور جس کو سولی پہ چڑھا جائے گا وہ بڑی سزا پائے گا. ہاں تو وہ آزاد ہوا بھی، یہ ان کی نبوت کا گویا ثبوت بھی ہوا. وقال للذی انہ ظن انہ ناج منہما، اور جو ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے جس کے بارے میں یہ ان کا خیال تھا، تو اس سے کہا اذکرنی عند ربک،
ہاں کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا جو تم مجھ کو دیکھے ہو سمجھے ہو، تاکہ میں مظلوم ہوں تو میرے بارے میں وہ غور کرے، ہاں، اور مجھے اس ظلم سے نکالے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس کے مالک کے پاس ذکر کرنے کو بلا دیا۔ ہاں، بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ اللہ کا ذکر بلا دیا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس میں یہ بھی تھا کہ احسان کو بھول گیا۔ حضرت یوسف کا ذکر اپنے مالک کے پاس نہیں کیا، بادشاہ کے پاس نہیں کیا۔ ہاں، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ قید خانے میں چند سال، 3 سے 9 کو کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ اللہ کی مرضی تھی، فیصلہ تھا۔ پھر جب اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اب ان کو قید خانے سے نکلنا ہے تو اس کا راستہ بھی پیدا کر دیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، لوگ نہیں بتا پائے۔ اس کو یاد آیا جو شراب پلاتا تھا، اس نے کہا کہ میں تعبیر بتاتا ہوں، آ کے حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی، بتایا، اور پھر آگے کا واقعہ ہوا۔ ان واقعات میں آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کردار، بے قصور ہوتے ہوئے قید خانے میں آنا، پھر اس کے بعد قید خانے میں انتہائی سخت حالات میں بھی دعوت دے رہے ہیں، سخت حالات میں بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے، وہ غصے میں آ گئے، نیکی کرنا چھوڑ دیا، جماعت میں نہیں جاؤں گا، مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ پریشانی میں اور اللہ کو یاد کیجئے، اور سخت حالات میں دعوت دے رہے ہیں توحید کی دعوت دیجیے۔ اللہ قید خانے سے رہائی دے گا، تنگی سے نکال کے کشادگی دے گا، آپ کے پرابلمز، آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ قید خانے سے نکلے تو کہاں حکومت میں چلے گئے، اور جن بھائیوں نے جو ہے کنویں میں ڈالا تھا وہ اناج لینے آ رہے ہیں، مدد لینے آ رہے ہیں۔ اور بعد میں جو واقعات ہوئے، کاش کے موقع ہوتا میں اسے بیان کرتا۔ کس مقام پر پہنچایا اللہ نے؟ کنویں سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھایا، وزیر تھے وہاں۔ ہاں، کیوں؟ ایمان اور کردار کی وجہ سے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کی نسل چلی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کے سے اللہ نے وعدہ کیا کہ امام بنانے والا ہو، دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اجر دیا، یہ نسل میں نبوت دے دی، عزت دے دی۔ اجر کا ایک مطلب یہ کہ کھانا پینا، ضرورت کی ساری چیزیں دی، اور ساتھ میں عزت اور مقام دیا۔ کیسا عزت دیا؟ یہودی بھی حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں عزت سے، نصارہ بھی لیتے ہیں عزت سے، مسلمان تو ان کے پیروکار ہے ہی۔ یہ عزت دی اللہ نے، یہ امامت دی اللہ نے، کس بنیاد پر؟ توحید کی دعوت کی بنیاد پر، شرک کا رد، شرک اور اہل شرک سے نفرت کرنے کی بنیاد پر، ان کی مخالفت کرنے۔ ہم مشرکین کو دوست بناتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد بدعت کرنے والوں کو بدعتی اور بدعت کو بدعت بولنے کی ہمت نہیں کرتے، اور لوگوں پہ تنقید کرنا ہو، علماء کی ٹانگ کھینچنا ہو تو ہمارے اندر بڑی قابلیت آ جاتی ہے۔ کمزور کے بارے میں خوب بولیں گے، ہاں، کوئی طاقتور رہے گا تو منہ نہیں کھلتا۔ تو دنیا میں بھی اللہ نے عزت دی، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے اونچا درجہ۔ مطلب دنیا میں بھی عزت چاہیے تو ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بنیے کہ مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے تو نیک بنے رہیں۔ کافر جو ہمارے مخالف ہیں وہ ہم سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئیں گے، مطلب اپنے پرابلم کا حل مانگنے آئیں گے۔ ان آیتوں میں ایک اور بھی بڑا اچھا دلچسپ مسئلہ نکلتا ہے کہ کافر آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، کافر آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ بعض نیک کاموں میں غیر مسلم یا دوسروں سے مدد دنیاوی اعتبار سے جس پر وہ قدرت رکھتا ہے مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتا کے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، ہاں، اور ہم کو کیسے بھی حالات ہوں لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت اور اچھی معاشرت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر اپنی طاقت اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت، سعادت، بلندی اور امامت سے نوازے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اونچے درجات سے نوازے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بل رؤوف رحیم۔